الحمد لله والسلام على رسول الله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے، اللہ کہتے ہیں، جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اور قرآن وہ کتاب ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ تو اس مہینے میں جس میں اللہ نے اس عظیم کتاب کو نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو اس مہینے میں حاضر ہو، زندہ ہو، تندرست ہو، وہ اس میں روزہ رکھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی فضیلت کچھ یوں بیان کرتے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وہ شخص جس نے اس حالت میں روزہ رکھا، من صام رمضان ایمانا، ایمان کی حالت میں، و احتسابا، اور اپنے محاسبے کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے گناہ جو اس نے کیے تھے ماضی میں، اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف کر دیتا ہے۔ کبیرہ گناہوں کے علاوہ کبیرہ گناہوں کی توبہ ضروری ہے، تو گناہوں کی معافی کے لیے روزے میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز ایمان، تو آئیے جانتے ہیں ایمان کیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جسے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، ایک دن ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس کے بڑے سفید کپڑے اور سیاہ بال تھے، وہ مسافر نہیں لگتا تھا لیکن ہم اسے جانتے بھی نہیں تھے۔ وہ آیا، اس نے اللہ کے رسول سے سوال کیے، اللہ کے رسول اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ تو اس نے ایک چیز پوچھی، ایمان کیا ہے؟ اخبرنی عن الایمان، اللہ کے رسول ایمان کے بارے میں مجھے خبر دیجیے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان تؤمن باللہ، تو اللہ کے ساتھ ایمان لائے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، اور فرشتوں کے ساتھ تو ایمان لائے، یعنی فرشتوں کو جیسے مشرکین کہا کرتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق سمجھا جائے۔ تیسری چیز ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اللہ کی کتابوں پر جو اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے اپنے انبیاء کرام پر کتابیں اور صحیفے اتارے ہیں، ان کو من وان تسلیم کیا جائے۔ آگے ورسولہ، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھا جائے، جو انبیاء کرام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے۔ چار چیزیں، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، یعنی اس دنیا کے بعد ایک قیامت کا دن بھی آئے گا، حشر بھی لگے گا اور اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لیں گے۔ قیامت کے دن پر بھی ایمان ضروری ہے۔ اور آخری چیز فرمایا ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، تقدیر بری ہو یا اچھی ہو اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ وہ شخص جو ان 6 چیزوں کا احاطہ کر لیتا ہے، ان 6 چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لیتا ہے، یعنی جو ایمان کی گہرائی کو سمجھتا ہے، پہلی شرط اس نے روزے کی مکمل کر لی۔ اب دیکھتے ہیں دوسری چیز، ایمان و احتساباً، احتساب کیا ہے؟ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا، روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ یہ بھی احتساب کا ایک حصہ ہے۔ تقوی ایسی چیز ہے، مثال لے لیجئے، آپ خاردار راستے سے گزر رہے ہیں، ایسا راستہ جس میں شدید کانٹے دار جھاڑیاں ہیں اور آپ کا لباس بالکل نیا ہے، تو
تو آپ اس جھاڑیوں کے اندر سے جیسے اپنے آپ کو اور اپنے لباس کو بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اس چیز کا نام تقویٰ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے فتنوں سے، دنیا کی مصیبتوں، پریشانیوں اور گناہوں سے بندہ اپنے آپ کو گزار کر اللہ کے سامنے پیش ہو۔ اور دوسری چیز احتساب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ، وہ بندہ جس نے روزہ تو رکھا ہے لیکن وہ روزے میں اپنا محاسبہ نہیں کر سکا۔ من لم یدع قول الزور، جس نے بری بات نہیں چھوڑی، وہ چغلی کرتا تھا روزہ رکھنے کے بعد بھی کرتا رہا، وہ جھوٹ بولتا تھا روزہ رکھنے کے بعد بھی وہ جھوٹ بولتا رہا، وہ روزہ رکھنے سے پہلے فحش گوئی کرتا تھا، بے حیائی، فحاشی، عریانی اور گانے جیسی لذتوں میں وہ مشغول رہتا تھا، اب رمضان میں بھی اس کی وہی چال چلن ہے۔ یہ احتساب نہیں ہے۔ جس بندے نے روزہ تو رکھا لیکن اپنی بری عادات کو چھوڑا نہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں من لم یدع قول الزور، جو بندہ بری بات نہیں چھوڑتا، والعمل به، اور اس کے ساتھ عمل کرتا رہتا ہے، فلیس للہ حاجۃ، اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں ہے، فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے وہ بھوکا پیاسا رہے، وہ اپنے آپ کو بھوکا باندھ کے رکھے، نہیں بلکہ روزے کا مقصد اپنا احتساب ہے۔ اور جو بندہ یہ دو شرطیں روزے کی پوری کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے پھر انعام بیان کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من صام یوما فی سبیل اللہ، جس شخص نے اللہ کے لیے ایک روزہ رکھا، یہ نفلی روزے کی بات ہے، فردی روزے کا اجر الگ ہے۔ من صام یوما فی سبیل اللہ، جو اللہ کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق بنا دیتا ہے۔ خندق کتنی بڑی؟ آگے وضاحت کی اللہ کے رسول نے، کما بین السماء والارض، جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو